بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. صدق اللہ العظیم. تحقیق میں قسم کھاتا ہوں چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے. دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بہت بڑا ڈراوا ہے. تو میں جو شخص بھی آگے بڑھنا چاہے یعنی ایمان قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے یا پیچھے ہٹنا چاہے یا ایمان کو چھوڑنا کفر بھی کرنا تو وہ بھی کر لے. مطلب یہ ہے کہ تمام جو لوگ مکلف ہیں اس کے لیے یہ ڈرانا ہے. اس لیے قسم ایسی کھائی گئی جو قیامت کی بہت مناسب ہے. چنانچہ چاند کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ ہے اس عالم کے نشوونما کا، پھر اضمحلال اور فنا کا. چاند جیسے تھوڑا سا نظر آتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے. اس طرح بھی فنا ہو جائے گا. اس طرح اس عالم کو، اس عالم دنیا کو اس عالم آخرت کے مقابلے میں بالکل جو ہے ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ. رات کے بعد دن آنے والا ہے کہ نہیں؟ جب رات ہے دن آئے گا معلوم ہوگا جب. اس طرح چاند بڑھتا ہے اور گھٹ جاتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی ہے. بس اس عالم کا اختتام ہو جانا مشابہ رات گزر جانے کے ہے، اور اس عالم کا ظہور ہونا صبح ہو جانے کے برابر. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اب نیند میں ہیں، جب مریں گے تو معلوم ہو کہ اب جاگے ہوں. آگے دنیا اور اہل دنیا کے احوال کا بیان ہے. ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہے. تو ایک لوگ تو گرفتار نہیں ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. جو کافر ہیں کفر کے بدلے دوزخ میں گرفتار رہنے والے ہیں. جو اصحاب الیمین ہیں یعنی جو ایمان والے ہیں وہ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے. تو اب یہاں ہم کو گفتگو کرنے کے لیے آسانی سے معلوم ہوگا، ذرا موبائل دیکھ کو بات کر سکتے ہیں، اس میں فوٹو بھی آتی ہے. تو وہاں تو بالکل آسان رہے گا، کون ہے بھی دوست میں دیکھ سکے گا، آدمی بیٹھے بیٹھے جنت والے دیکھ سکیں گے. آج انسان پہلے اس زمانے میں بولے ذرا مشکل ہوتا تھا، آج آسان ہے کہ نہیں. کہاں امریکہ سے بات کر رہا ہے آدمی، امریکہ سے نظر نہیں رہتی بات ہے. اب اس میں فوٹو آ رہی نظر بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے وہاں انسان رکھیں گے، بولو بیٹھے بیٹھے آدمی وہاں دیکھ لیں. پھر میرا ایک دوست تھا، وہی انہیں مجھے بلا رہا تھا گمراہی کی طرف. وہ جب جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں تیرے پیچھے نہیں آیا. سورہ صافات میں ہے، تو مجھے گڑھے میں ڈال دیا تھا نا جہنم کے، میں اللہ بچائے میں آ گیا، کیا کروں. اللہ کا شکر ہے. تو اب جو ہے یہ اہل جنت جو ہے ان کو پوچھ رہی ماں سلک تم کو کیا چیز میں داخل کیا، تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا. تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور بالکل بے فضول بیکار باتوں میں لگے رہتے تھے، بیکار مشغلوں میں لگے رہتے تھے ہم لوگ.
اور مشغلے کیسے دین کو باطل کرنے کے، دین کو حقیر سمجھنے کے مسئلے لگے رہتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اور ان حرکات سے باز نہ آئے، خاتمہ اسی نافرمانی پر، اسی بے ایمانی کی حالت میں ہوا، اس لیے آج ہم دوزخ میں آ گئے ہیں۔ تو جو ہے دوزخ میں لے جانے والی چیزوں کا چند ہی ذکر کیا گیا ہے، ساری چیزیں ذکر نہیں، جب انہوں کیا ایک دم کیا بولیں گے، کیسے تمہیں دوزخ میں پڑے، ان کو دیکھتے نماز پڑھتے تھے لوگ، نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ، تو اس نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نماز پڑھتے تھے، تو نماز تو ایمان والا نہیں پڑھے گا نا۔ تو اب یہاں حضرت نے لکھا ہے کہ جو ہے چندی باتیں کا ذکر ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ کفار نماز پڑھنے کے، کفار کہاں ہیں ابھی، تو کفار نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسا کیسا آپ کہیں گے، تو ہم ایمان والے نہیں تھے کہنے کا مطلب اس کا یہ سمجھو، تم لوگ ایمان والے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز، روزہ، احکام شرعیہ کے مامور تو ایمان والے ہیں، کیونکہ جہنم میں ایک دو چیزیں ہوں گی، ایک شدت، ایک عذاب، دوسرا شدت عذاب، بس ممکن ہے مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ عذاب کا، اور شدت عذاب کفر و شرک کا، اور ترک صلاۃ وغیرہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ کفار کے غیر مکلف بالفرو ہونے کے معنی کہے جائیں گے کہ ان فروعی چیزوں پر نفس عذاب میں تعظیم نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ اس لیے ہوگا کہ دین کی بنیادوں چھوڑ جاتا ہوں، نماز نہیں پڑھنا، کیسے بولتے ہیں کافروں کو، انہوں خود بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا یہاں پر، یہ سمجھو، کافروں سے ایمان والے پوچھے تم کیسا کیا آگ پڑے ہوئی جہنم میں، یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مطلب ایمان والے نہیں تھے، یہ مطلب اس کا، ان کو کسی سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کام نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا کہ نصیحت سے جو روگردانی کرتے ہیں، ان کو وحشی گدھے ہیں جو شر سے بھاگ رہے ہیں، اس کو اللہ کے رسول جب پڑھتے تھے تو سب بھاگ جاتے تھے، کانا میں ملٹ ہو رہے تھے، بھاگا وہی کرتے تھے، جب نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو کس طرح سے لوگ بھاگ جاتے تھے، آج بھی وہی حال ہے، گھنٹوں بعد بھی ٹھہرے گا آدمی، وہاں کچھ راستے میں کوئی یہ لگایا تو کچھ دیر ٹھہرے گا، لیکن اللہ رسول کی بات سننے کے لیے تھوڑا دیر نہیں لگا سکتا، 5-10 منٹ اس کے پاس نہیں رہتے، معلوم، اس طرح جیسے گدھے بھاگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر، گدھے جو ہے وہ کون سے جنگل میں رہتے تھے گدھے، یہ گدھے تم جا سکتے نہیں، گورے خر کہتا ہوں، وہ گورے خر جو ہے شیر کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے، پکڑ کھا لیتا کر۔ اس تشبیہ میں اس بات کی رعایت ہے کہ گدھا تو بیوقوف ہوتا ہے اور حماقت سے مشہور ہے گدھا، اور دوسرے اس کو وحشی فرض کر دیا گیا، اس کو گورے خر کہتے ہیں، کوئی چیز ڈرنے کے لیے اسے بھی ڈرتا ہو، بھڑک جاتا ہے، اس لیے شیر سے اس کا ڈرنا فرض کیا گیا ہے، اس میں صورت کا بھاگنا بالکل لازمی۔ اس بھاگنے کے اسباب میں یہ کہ لوگ قرآن کو کیا کہتے ہیں، انسان کا کلام ہے، جادو کر کے بھاگتے ہیں، قرآن کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو الگ الگ سے اللہ کی طرف سے کتاب آئے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، الگ الگ کر کے اللہ کتاب بھیجیں گے، ان کو ایک ان کے نام سے آنا، وہ کہتے تھے ہمارے نام سے آئے کیا، وہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو احکام دیتے ہیں، ویسے کیسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسمانی نوستے دیے جائیں۔ بعض کفار آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو ہمارے نام سے آسمان سے جو ہے کتاب آ جائے جب ہم پڑھیں گے۔ اس بےہودہ درخواست کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے ہر ایک کو الگ الگ کیسے بھیجیں گے، پورے دنیا کے ہزاروں لاکھ کروڑوں انسان ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت اس لیے تو یہ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے حق کی طلب نہیں ہے، اور درخواستیں مسجد ہر دھرمی ہیں، اگر درخواستیں پوری بھی کی جائیں تو ایمان نہیں لائیں گے ادھر کو، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انعام کے اندر، لو نزلنا علیہ الکتاب فی قرطاس فلمسوا بایدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا لسحر مبین، اگر ان کے نام سے کتاب آ گئی ان کے سامنے، پھر دیکھیں گے کتاب ہے کہ آپ پکڑ کو ہاتھ دیکھ رہے ہیں، جادو ہے، تو نہیں ماننا ہے، اللہ کو کیا نہیں دکھا، کتنے معجزات ہوئے، معجزات بالکل کھلے کھلے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اس کے بعد بھی اڑے رہے تو ماننا نہیں کرتے، دل میں ٹھان لیتا، آج بھی دیکھو حق آیا کہ نہیں، لوگوں کو حق آنے کے بعد بھی نہیں ماننا، بولے دیکھو بھائی یہ بت پرستی ہے، کٹا کی پرستی کیا ہے، یہ کھلی بت پرستی میں مبتلا ہے، اب نہیں ماننے والا کیا کرے گا، مانے گا نہیں، کس بات، سیدھی ساری بات، نہیں ماننا انہیں ٹھان لیا ہے تو تمہیں کیا بھی لاؤ، نہیں مانتا ہوں۔ جو لوگ غیر مسلم بت پرستی کرتے ہیں، یہ ہم لوگ جھنڈا کی پرستی کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے بتاؤ، کوئی فرق نہیں ہے،
ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک کھلی ہوئی نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے نصیحت حاصل کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے اور جہنم میں چلا جائے۔ ہم ایسے ان کے مطالبات پورا کرنے والے نہیں۔ اور ان لوگوں کو نصیحت حاصل نہیں مگر کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کس کو نصیحت دیتے ہیں، کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے، وہ بار بار بیان کی۔ جو یہدی الیہ من اناب، جو ہدایت کی اللہ کی رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کی رجوع نہیں کرتے تم اللہ کی طرف، تم ہدایت پانا، ہدایت کیا ہے یہ طلب تڑپ ہے تمہارے اندر نہیں، بہت سے لوگوں میں ہے نہیں ہو، اس لیے ہدایت نہیں مل رہی۔ ہدایت سے کیوں محروم ہیں لوگ؟ ہدایت کی طلب و تڑپ نہیں ان کے اندر۔ جس کے ہدایت کی طلب تڑپ اس کو اللہ تعالیٰ ہاں یہ نہیں ہے، پھر اس کو چند شرائط ہیں۔ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین، ہدایت متقی لوگ ہیں۔ متقی کون ہے؟ ان کی صفات بیان کی ہے، دیکھو متقی صفات ہیں، یہ صفات پیدا کرو تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ دیکھو آگے کیسا جملہ ہے ان کے لیے، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی لیا وہاں سے۔ یہ صفات پیدا کرو۔ سب دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے اور آخرت کی نجات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتاب اسے نازل کی ہے نا بھائی، کتاب کا نازل کرنا اس لیے ہے کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ صحیح راستہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کھول کر بیان کر رہے ہیں ہم کس کو ہدایت دیتے ہیں، کس کو محروم کرتے ہیں۔ بغیر اللہ کے چاہے تو نہیں ہو سکتا، اللہ کس کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، کسی نہیں چاہتے، لیکن بغیر اللہ تعالیٰ کے چاہے کہ یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے نہ چاہنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن قرآن فی نفسی لیکن قرآن بذات خود نصیحت ہے تمہارے لیے، بس اس سے تم نصیحت حاصل کرو، خدا کی اللہ کی اطاعت کرو، وہی ہے جس کے عذاب ڈرنا چاہیے۔ دیکھو ایک دن تم نہ کرو گے تم کو عذاب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ تم سوچو کہ ہم اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کرو، اللہ سب معاف کرنے والا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن میرے پاس اتنے گناہ ہیں کہ سارے لوگوں کو لے کے ڈوب جوں گے، اتنے گناہ ہیں میرے پاس، تم توبہ کرو اسلام قبول کرو۔ خوش ہو کے کیا اللہ ایسا ہے کہ ہاں بھائی اللہ ایسا ہی ہے، اتنا خوش ہو کے توبہ کر کے چلا گیا۔ کتنے بڑے سے بڑے گناہ انسان کے اگر ہیں تو اہل التقویٰ اہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے اور اللہ ہی مغفرت بھی کرنے والا ہے۔ تمہارے کوئی گناہ، اللہ کیا نقصان ہونا تمہارے گناہ سے؟ تو آدمی جب توبہ کرتا ہے اللہ ڈر کر تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں کسی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کام نہ آئے گی، تو شفاعت صرف جو ہے اہل ایمان کے لیے ہے، اہل کفر شرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ ہاں ایک شفاعت کبریٰ کر کے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حساب شروع کرنے کے لیے، وہ تفصیل سے حدیث آتی ہے کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ارے آپ تو سب کے باپ ہیں، دیکھو ایسی حالت میں سب ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کو بولو حساب شروع کرو گنا، سورج جتنا قریب آ گیا ہے، جو تپ رہے ہیں، ایمان والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، کافروں کو تکلیف ہوگی۔ تو جا کے حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ نہیں میں نے غلطی کی تھی، اس سے گناہ ہو گیا تھا، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے آج عرض نہیں کر سکتا۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آئے، نوح علیہ السلام بولتے ہیں کہ جو ہے آپ آدم ثانی ہیں، آپ ہی کی اولاد سب ہے، جا کے جو ہے اللہ سے درخواست کرو حساب شروع کرنے کے لیے۔ نہیں میں نہیں، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ سے گزارش کی تھی میرے بیٹے کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے ایسا سب ہوتے 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 آخر میں نظر ہاں تو میں اسی لیے ہوں، چلو میں، تو وہ لمبی طویل حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی حساب شروع کرنے کے لیے۔ جہنم میں جو لوگ گئے ہیں ان کو نکالنا ہے، تو وہ نکل کر آنا ہے، تو ان کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ کفر شرک میں مبتلا نہ ہو۔ جو بندہ بھی کفر شرک کرتے ہو مر گیا ہے، توبہ کیا تو اور بات ہے، کون توبہ کرتا ہے؟ تو بہت سے لوگ جو کفر اور شرک کرتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی، شفاعت کام نہیں آئے گی، شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ تو فرشتے، انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، پہلے تو انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اس کے بعد علماء سے کہا جائے گا تم شفاعت کرو، اس کے بعد شہداء سے کہا جائے گا تم شفاعت کرو۔ تو وہ لوگ جو جہنم میں گئے ہوئے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، کفر شرک کی وجہ سے گئے، تو وہ تو پرماننٹ ہیں، ان کو نکالنے کے لیے نہیں۔ کفر شرک سے کوئی گیا ہے تو وہ نکلے گا نہیں، یاد رکھ۔ تو بس دو گناہ سے بچو، کفر سے، شرک سے۔ پوری زندگی میں جانو کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانے دینے، بس اتنا تم جان لو۔ تو افسوس کیا ہے بہت سے لوگ کفر میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا اہل تقویٰ ہونا یہ ہے کہ صرف وہی ہے جس سے انسان ڈرے. کس سے ڈر کے کیا کرنے والا, کسی کا ڈر, ہر ڈر انسان کو ضرور مانا سوائے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر انسان کو وجود بنانے والا ہے, اور اس کی نافرمانی سے ڈرنے سے مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور وہی اہل مغفرت ہے, وہی اہل تقویٰ ہے, اہل مغفرت ہے, کہ ایسی ذات ہے جو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو صورت یہاں ختم اس پر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں, شیطان بولتے ہیں اتنے گناہ کرو اب کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس مشہور ہے 900 چوہے کا بلی اس کو چلی کر بول, یہ شیطان روکنے کے لیے ہونا. تم 900 کھا کے 9000 کھائے تو چلو ہمارے پاس 900 نہیں 9000 بھی کھائے تو آ جاؤ. تو جس شخص پر موت کے آثار طاری نہیں ہوئے اس سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا. موت کے آثار طاری نہیں ہوئے اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اسی کا تقوی اختیار کرنے کی, اسی سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.